بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، سوائے اس کے کہ جب آپ سفر سے آتے۔ میں نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے؟ آپ نے کہا، مفصل کی صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں اسے پڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ایک عمل کو چاہتے ہوئے بھی اسے محض اس ڈر سے ترک فرما دیتے تھے کہ لوگوں کے عمل کرنے سے کہیں وہ ان پر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجد کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ عرفہ میں تھے۔ انہوں نے آپ سے حج کے متعلق پوچھا تو آپ نے منادی کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ جو کوئی مزدلفہ کی رات کو طلوع فجر سے پہلے عرفہ آ جائے اس نے حج کو پا لیا۔ منا کے 3 دن ہیں، جو جلدی کرے اور وہ 2 دن ہی میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر کرے تیسرے دن جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یحییٰ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پیچھے بٹھایا اور اس نے آواز لگائی۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو وادی کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر اپنے داہنے ابرو کے مقابل رمی شروع کی، پھر 7 کنکریوں سے رمی کی۔ ہر کنکری پر وہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس ذات نے بھی یہیں سے رمی کی جس پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاخانہ و پیشاب کے لیے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرو بلکہ پورب یا پچھم کی طرف کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پاخانہ کی جگہ میں داخل ہو تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا ذکر نہ چھوئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کھانوں میں سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تمہارے ہاتھ کی کمائی کا ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری ایک قسم کی کمائی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حجر اسود اور رکن یمانی پر ایسی بھیڑ لگاتے تھے جو میں نے صحابہ میں سے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ دونوں رکن پر ایسی بھیڑ لگاتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ان پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے، جس نے اس گھر کا طواف 7 مرتبہ 7 چکر کیا اور اسے گنا تو یہ ایسے ہی ہے گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے، وہ جتنے بھی قدم رکھے اور اٹھائے گا، اللہ
ہر ایک کے بدلے اس کی ایک غلطی معاف کرے گا اور ایک نیکی لکھے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔